ذرا آپ پچھلی قوموں کا جائزہ لیجئے، یہودیوں کو لیں آپ. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں، انکار کس کا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. پھر عیسائیوں کو لے لیں آپ، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی جنتی کون ہے؟ جو سارے نبیوں کو مانے، میرے محبوب کو مانے اور اس کے بعد سارے انبیاء کو مانے. تو اب اسی طرح یہ مثال تھی. اب ذرا فرقوں کو آپ دیکھ لیجئے، خارجی فرقہ اور نازبی فرقہ. یہ صحابہ کو مانتا ہے اور اہل بیت کا انکار کرتا ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے. رافضی اور شیعہ فرقے کو دیکھ لیں، یہ اہل بیت کو مانتا ہے تو صحابہ کو چھوڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ وہابی اور دیوبندیوں کو لے لیں تو یہ صحابہ کو مانتے ہیں اور کچھ حد تک بیچارے اہل بیت کو مان لیتے ہیں. کچھ حد تک کہاں تک؟ بس وہ جہاں تک محبت ابت کی بات ہے. اور جیسے ابا یزید کا معاملہ آ جاتا تو وہاں پہ یزید وہ اہل بیت کو بھی چھوڑ دیتے، کہتے نہیں اب یزید ابا جان کو دیکھنا ہے ہمیں، تو اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. وہاں انہوں نے صحابہ کو بھی مان لیتے مگر اولیاء اور ائمہ کو چھوڑ دیتے. تو ہر فرقے نے کچھ لیا کچھ چھوڑا. اور ہم کیا ہیں؟ ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ائمہ کو بھی مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں، مجتہدین کو بھی مانتے ہیں، علماء کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور اسی کو اعلی حضرت نے کہا جب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا تو ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام.